دل پہ رقم حسین کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کے حوالے سے داستان کربلا یہ خصوصی پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ وجود زیست کی تاب و تواں حسین کا غم، وجود زیست کی تاب و تواں حسین کا غم، ہر ایک عہد میں عظمت نشاں حسین کا غم، یہ ان کے لطف و کرم نے نواز رکھا ہے، میری بساط کہاں اور کہاں حسین کا غم، ہماری کل بھی زمانے میں تھی یہی پہچان، ہمارا آج بھی نام و نشاں حسین کا غم، ہمارا آج بھی نام و نشاں حسین کا غم، خرد کا کوئی ترازو نہ اس کو تول سکے، خرد کا کوئی ترازو نہ اس کو تول سکے، ورائے وہم و بعید از گماں حسین کا غم، اور ہر ایک عہد کے قرطاس پر ہوا محسوس کہ لکھ رہا ہے کوئی داستاں حسین کا غم، کہ لکھ رہا ہے کوئی داستاں حسین کا غم، بشکل اشک زمانوں کی آنکھ میں سرور، بشکل اشک زمانوں کی آنکھ میں سرور، فرات بن کے ہوا ہے رواں حسین کا غم، وجود زیست کی تاب و تواں حسین کا غم، ہر ایک عہد میں عظمت نشاں حسین کا غم۔ اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ملک کے ممتاز شعراء کرام، ان سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت بحضور شہداء کربلا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے عہد کے نامور، معتبر، قابل اعتبار اور استاد شاعر کے نوجوان نسل ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے شعر کو جانچنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو آج کی نسل کو شعر کی تربیت دینے کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور ہمارے لیے خوشبختی کی بات ہے کہ جناب واجد امیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور بسم اللہ آغاز فرمائیے سلام سے۔ بہت شکریہ یاد کرنے کا۔ ایک سلام کے اشعار دیکھیے کہ مطلب ہے، یوں بھی ہوا بلند صفے دشمناں پہ سر، یوں بھی ہوا بلند صفے دشمناں پہ سر، قاتل اٹھائے پھرتے تھے نوکے سنا پہ سر، قاتل اٹھائے پھرتے تھے نوکے سنا پہ سر۔ اللہ۔ ایک اور مسئلہ دیکھیے، طاعت میں خم ہوئے جو صدائے اذاں پہ سر، طاعت میں خم ہوئے جو صدائے اذاں پہ سر، سبقت ہزار لے گئے کون و مکاں پہ سر، سبقت ہزار لے گئے کون و مکاں پہ سر۔ ایک اور مطلب، پیاسوں کے جسم سے گرے کٹ کر جہاں پہ سر، پیاسوں کے جسم سے گرے کٹ کر جہاں پہ سر، پانی کی موج موج نے پٹکا وہاں پہ سر، پانی کی موج موج نے پٹکا پانی کی موج موج نے پٹکا وہاں پہ سر۔ شعر ہے کہ کتنا کٹھن سفر تھا لہو اور پیاس کا، کتنا کٹھن سفر تھا لہو اور پیاس کا، سورج نے تھک کے رکھ دیا شب کی ہماں پہ سر، کتنا کٹھن سفر تھا لہو اور پیاس کا، سورج نے تھک کے رکھ دیا شب کی ہماں پہ سر، اور اے رحمت تمام تیری چھاؤں کو سلام، اے رحمت تمام تیری چھاؤں کو سلام، قربان بے شمار تیرے صاحباں پہ سر، قربان بے شمار تیرے صاحباں پہ سر، جب خیر و شر میں کر نہ سکے کوئی امتیاز، جب خیر و شر میں کر نہ سکے کوئی امتیاز، ہے بارے دوش
اس گھڑی پیرو جواں پہ سر، ہے بارے دوش اس گھڑی پیرو جواں پہ سر، نیزوں پہ لوٹتی ہیں براتیں فرات سے، نیزوں پہ لوٹتی ہیں براتیں فرات سے، کٹتے نہیں ہیں دجلے وہم و گماں پہ سر، کٹتے نہیں ہیں دجلے وہم و گماں پہ سر، ایک طفل شیر خار بھی سر ڈالنے کو تھا، ایک طفل شیر خار بھی سر ڈالنے کو تھا، بیٹھا تھا ایک تیر بھی رکھ کر کماں پہ سر، اور بیٹھا تھا ایک تیر بھی رکھ کر کماں پہ سر، تاراج اس طرح ہوا کنبہ بطول کا، تاراج اس طرح ہوا کنبہ بطول کا، فصل بہار سو گئی رکھ کر خزاں پہ سر، فصل بہار سو گئی رکھ کر خزاں پہ سر، پھرتے کہاں ہے کول پہ مردان حق کبھی، پھرتے کہاں ہے کول سے مردان حق کبھی، واجد ہمیشہ کٹتے رہیں گے زباں پہ سر، واجد ہمیشہ کٹتے رہیں گے زباں پہ سر، یوں بھی ہوا بلند صفے دشمناں پہ سر، قاتل اٹھائے پھرتے تھے نوکے سنا پہ سر۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے جناب باجی صاحب، سبحان اللہ، کیا ایک بالکل نئے قرینے سے اور نئے انداز سے سلام آپ نے کہا۔ بہت کم شعراء ہمارے ہاں ایسے ہیں جو تسلسل سے تمام اصناف سخن میں کہہ رہے ہیں، غزل بھی کہہ رہے ہوں، نعت بھی کہہ رہے ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کہہ رہے ہوں بلکہ ان کی نعت، ان کی غزل جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمارے عہد میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد سلام بھی کہہ رہے ہوں، آپ کی غزل کی بھی کتاب، نعت کی بھی کتاب، سلام کی بھی کتاب، ماشاءاللہ۔ تو یہ توازن، اصناف سخن میں توازن کس طرح سے قائم رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ابتداً تو تمام شاعر وہ غزل کی طرف سے ہی آتے ہیں یا نظم کی طرف سے آتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مودت موجود ہے، کوئی محبت آپ کے اندر ہے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ پڑھا بھی ہے، کچھ سنا بھی ہے، کچھ دیکھا بھی ہے، تو پھر ہی آپ کسی دوسری صنف کی طرف جائیں گے۔ سلام، منقبت، یہ ایسے ہی صرف محبت سے تو لکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا کچھ پڑھا ہو، کچھ سنا ہو، کچھ دیکھا ہو، کوئی دل میں خواہش ہو کہ ان جیسا ہم بھی لکھ لیں، ان جیسی بات ہم بھی کر لیں، اپنے سینئر کو پڑھا ہو اور اپنے سینئر جیسا لکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے بڑے لوگوں سے سنا، دیکھا، پڑھا، تو پھر لگا کہ یار ایسا ہمیں بھی کہنا چاہیے، ان کی نقلیں کرتے کرتے کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ ٹھیک، اچھا، نوجوانوں کو کیا میسج دیتے ہیں؟ آج چونکہ آپ کے پاس بہت سارے بچے، ہمارے جتنے بھی نوجوان نسل کے ہیں، وہ رہنمائی کے لیے بھی آتے ہیں، آپ سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، تو یہ جو توازن ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ غزل کہنے والا جب نعت کہتا ہے اور یا سلام کہتا ہے، تو یہ دونوں بالکل تینوں کی ڈائمنشنز، ان کے ایریا اور ان کا اظہار قرینہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ کیا بنیادی چیز کا خیال رکھنا چاہیے تینوں اصناف میں کہتے ہوئے؟ میں تو وہ کہتا ہوں جو لوگ ٹوٹل صرف مذہبی شاعری کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی غزل کی طرف سے ہو کے آنا چاہیے، اس لیے کہ غزل ایک طرح کی تربیت گاہ بنتی ہے آپ کے لیے۔ آپ کو مصرع کہنے کا طریقہ آتا ہے، آپ کو لفظ کی پہچان ہوتی ہے، آپ تہذیب کے پاس آتی ہے مصرع کہنے کی۔ مضامین آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس طرف آئیں گے تو آپ کلیشے نہیں بنائیں گے، اور وہی پرانی چیزیں جو کہی ہیں وہی انہی کو دوبارہ آپ ریپیٹ نہیں کریں گے، انہی کو نہیں چلاتے رہیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ غزل سے آئیں، کچھ اپنا مطالعہ کریں، اساتذہ کو پڑھیں، جدید شاعری پڑھیں۔ جو جدید شاعری ہو رہی ہے بہت اچھی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور بہت نوجوان بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ سب کچھ بہت زیادہ تو ہو رہی ہے، وقت خود اس کی چھانٹ کر دے گا۔ زمانہ بھی بہت زیادہ، خلقت بھی بہت زیادہ ہو گئی، تو جب لوگ زیادہ ہوں گے، علم بھی زیادہ ہو گیا، ذرائع بھی، ابلاغ کے ذرائع بھی بہت زیادہ ہو گیا، تو یہ تو ہونا ہی تھا اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا جس دیے میں جان ہوگی، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ واہ،
بسم اللہ، سلام عطا جی۔ فرمائیے۔ ایک اور سلام کے کیا غم نہیں جو شام کا لشکر ہمارے ساتھ، کیا غم نہیں، کیا غم نہیں جو شام کا لشکر ہمارے ساتھ، کافی ہے اس گھڑی میں 72 ہمارے ہائے ساتھ، ہائے ہائے، واہ واہ، کافی ہے اس گھڑی میں 72 ہمارے 72 ہمارے ساتھ، ساتھ، اے نہر الکماں تیری کیا حیثیت کے ہم، واہ، اے نہر الکماں تیری کیا حیثیت کے ہم، چاہیں تو اٹھ کے چل دے سمندر ہمارے ساتھ، واہ اے واہ، نہر الکماں تیری کیا حیثیت واہ کے واہ ہم، واہ، چاہیں تو اٹھ کے چل دے سمندر ہمارے ساتھ، ایک دو پہر پہ آخری لمحہ ہے پیاس کا، ایک دو پہر پہ آخری لمحہ ہے پیاس کا، ایک شام پھر رہی ہے کھلے سر ہمارے ساتھ، ہائے ایک ہائے، دو پہر پہ آخری کیا لمحہ کرینے سے ہے کہا ہے واجد صاحب، پیاس سبحان کا، اللہ، سبحان اللہ، ایک شام پھر رہی ہے کھلے سر ہمارے ساتھ، اس کو بھی پھونک مار کے تو نے بجھا دیا، اس کو بھی پھونک مار کے تو نے بجھا دیا، جو ایک ننھی لو تھی ستمگر ہمارے ساتھ، کیا ہاں خوب جو استعمال ایک کیا، ننھی لو تھی ستمگر ہمارے ساتھ، خیموں میں ایک بوند بھی پانی نہیں بچا، خیموں میں ایک بوند بھی پانی نہیں بچا، اے تشنگی تو دیکھ لے چل کر ہمارے ساتھ، اے تشنگی تو دیکھ لے چل کر ہمارے ساتھ، ریگے روانے نقش وہ کب کے مٹا دیے، ریگے روانے نقش وہ کب کے مٹا دیے، کچھ دور تک جو آئے تھے چل کر ہمارے ساتھ، واہ، کچھ دور تک جو آئے تھے چل چل کر ساتھ، ہمارے ساتھ، یہ پیاس یہ کنارے آب اور یہ سپاہ، یہ پیاس یہ کنارے آب اور یہ سپاہ، جیسے ٹھہر گیا ہے یہ منظر ہمارے ساتھ، واہ واہ واہ، جیسے ٹھہر گیا ہے یہ منظر ہمارے ساتھ، اب اے زمین سخت تیری ہر خطا معاف، اب اے زمین سخت تیری ہر خطا معاف، اب منسلک ہے تیرا مقدر ہمارے ساتھ، اب اے زمین سخت تیری ہر خطا معاف، اب منسلک ہے تیرا مقدر ہمارے ساتھ، کیا غم نہیں جو شام کا لشکر ہمارے ساتھ، کافی ہے اس گھڑی میں 72 ہمارے ساتھ۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، واجد صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوال بھی آپ کی خدمت میں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین تک پہنچیں۔ مرثیہ ظاہر ہے کہ ہماری روایت کے اندر موجود ہے، اور ہمارے ہاں ادب کا پہلے بھی یہ قرینہ رہا اور رجحان رہا کہ جو مذہبی اصناف سخن ہیں ان کو اس طرح سے اس تناظر میں نہیں دیکھا گیا، ادبی صنف کے طور پہ ادبی صنف کے طور پر۔ تو مرثیہ نے اپنی جگہ بنائی ہے، اور بطور صنف سخن اس نے اپنا وقار قائم کیا ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ خالصتاً مذہبی صنف جو ہے وہ ادب کے ایک زاویے کے طور پر ہمارے ہاں تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے؟ اچھا، مرثیہ عرب میں بھی رواج تھا، مثلا بڑی بڑی شخصیات نے مرثیہ کہا، سیدہ نے بھی کہا رسول اللہ کے وصال پہ، اور مرثیہ کہنے کا اس سے پہلے بھی عربوں میں بھی تھا، اہل فارس میں بھی تھا، ایران میں بھی تھا، ہمارے یہ آیا تو ایک بڑی شخصیات کے لیے مرثیہ کہا ہی جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ صرف مخصوص ہوتا چلا گیا کربلا، شہدائے کربلا کی طرف۔ اس میں ایک تو ظاہر ہے وہی کہ لوگ، اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا تاریخ کا، واقعہ اور تھا، اس میں اس کا ہونا شاید ہونا تھا یہ اس طرح۔ جی وہ ادبی صنف کے طور پہ مانا گیا، وہ تبھی ہوا جب انیس و دبیر اس میں آئے ہیں اور انہوں نے اس میں شمولیت، ایسے لوگ جو ادب میں بڑا مقام رکھتے ہوں وہ جس صنف کی طرف بھی جاتے ہیں اسے معتبر کر دیتے ہیں، ہاں جی وہ انہیں معتبر کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی دور لکھنؤ میں آیا جس میں بڑے بڑے مرثیہ گو آئے، اور ان میں دو بڑے نام، اور پھر اس میں جب
گفتگو شروع ہوئی تو شبلی نعمانی نے جب انیس الدویر کا موازنہ انیس الدویر کیا، بھلے آپ نے اس میں اختلاف کے بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں، لیکن شبلی نعمانی کے اس موازنہ کا جو انیس علمی الدویر کاٹ کا تھا اور انہوں نے جو توجہ کی ان کے توجہ کام کی اس کام کے اوپر، تو باقی لوگ بھی متوجہ ہوئے، چونکے کہ پھر اس طرف توجہ کی گئی، دیکھا گیا، تو پھر اردو ادب میں اس کا جو مقام تھا اس کو ملا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ہم انیس و دبیر کے بعد آپ کی نظر میں کتنے بڑے نام ہیں؟ سلام مرثیہ کی روایت تو موجود ہے، ہمارے ہاں چلتی آ رہی ہے، اس طرح سے ایک تسلسل کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا بھی اور صرف اپنے آپ کو سلام اور مرثیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، لیکن اس طرح کا کوئی نام اتنا بڑا آپ کی نظر میں ہے کہ جو اس کے بعد سامنے آیا ہو؟ دیکھیے، نام تو بڑا جوش صاحب کا بھی تھا، اور جوش صاحب کے مرثیہ حسین الانقلاب اور وہ تھے، ضرور تھے، لیکن انیس تک کوئی نہیں پہنچ سکا، انیس دبیر تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ بنیاد فراہم وہ کرتے ہیں بنیاد ہماری، فراہم ٹھیک کر گیا، اور وہ جو کام انہوں نے اتنا اوپر لے گئے، جہاں سے شروع کیا تھا، خود ہی اس کے خاتم بھی بنے۔ بڑے شاعروں کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ وقت کی کمی کا بھی آیا، اتنی بڑی بڑی مرثیے کی محفلیں ہونا موقوف ہو گئی، اس کی جگہ پھر یہ سمجھ لی کہ سلام جو ہے وہ مختصر اور جامع مرثیے کے سارے لوازمات لا کے سلام میں پھر ڈالے گئے، اور پھر اس کو رواج خود بخود بنتا چلا گیا، کسی کے کرنے سے تو نہیں ہوتا وہ۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیں، اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شام اتری ہے تو کچھ دیر قضا بیٹھی ہے، واہ واہ، شام اتری ہے تو کچھ دیر تو قضا کچھ دیر بیٹھی ہے، قضا بیٹھی ہے، اب یہ آرام سے بیٹھی ہے تو کیا بیٹھی ہے، واہ واہ واہ، اب یہ آرام سے بیٹھی ہے تو تو کیا کیا بیٹھی بیٹھی ہے، تیر انداز بھی اٹھے ہیں نشانہ لے کر، تیر انداز بھی اٹھے ہیں نشانہ لے کر، دل کی منشا ہے کہ راضی برضا بیٹھی ہے، واہ واہ واہ، تیر انداز بھی اٹھے ہیں نشانہ لے کر، دل کی منشا ہے کہ راضی برضا بیٹھی ہے، لبے دریا وہ قلم ہو گئے بازو جن سے، لبے دریا وہ قلم ہو گئے بازو جن سے، ایک کلی پانی کی امید لگا بیٹھی ہے، لبے دریا وہ قلم ہو گئے بازو جن سے، ایک کلی پانی کی امید لگا بیٹھی ہے، گر رہا ہے سبھی اطراف سے جلتا خیمہ، گر رہا ہے سبھی اطراف سے جلتا خیمہ، اور سہمی ہوئی کونے میں دعا بیٹھی ہے، اور سہمی ہوئی کونے میں دعا بیٹھی ہے۔ شعر دیکھیں کہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی کوئی بیمار سی لو، لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی کوئی بیمار سی لو، جب ہوا سارے چراغوں کو بجھا بیٹھی ہے، لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی کوئی بیمار سی لو، جب ہوا سارے چراغوں کو بجھا بیٹھی ہے، صبح کی آس میں سادات کی دل جوئی کو، دور ٹیلوں سے ادھر باد صبا بیٹھی ہے، سر جھکائے جہاں بیٹھے ہیں پرے کرگسوں کے، سر جھکائے جہاں بیٹھے ہیں پرے کرگسوں کے، فاختہ بھی وہیں ایک شاخ پہ آ بیٹھی ہے، فاختہ بھی وہیں ایک شاخ پہ آ بیٹھی ہے، منتظر کس کی ہیں اس دشت میں خالی آنکھیں، منتظر کس کی ہیں اس دشت میں خالی آنکھیں، اب تو وحشت بھی یہاں خاک اڑا بیٹھی ہے، اب تو وحشت بھی یہاں خاک اڑا بیٹھی ہے، جانتا کیسے بھلا مجمع دربار ستم، جانتا کیسے بھلا مجمع دربار ستم، پردہ داروں میں کوئی شعلہ نوا بیٹھی ہے، پردہ داروں میں کوئی شعلہ نوا بیٹھی ہے، تر بتر ہو کے لہو میں وہ گری ہے واجد، تر بتر ہو کے لہو میں وہ گری ہے واجد، کوئی تتلی جو کسی پھول پہ آ بیٹھی ہے، کوئی تتلی جو کسی پھول پہ آ بیٹھی ہے،
شام اتری ہے تو کچھ دیر قضا بیٹھی ہے۔ بہت شکریہ جناب واجد سلامت۔ امیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی، بہت اچھی آپ نے مسائل کی، معاملات کی، اور خاص طور پہ مرثیہ کی سلام کے حوالے سے کچھ چیزوں کی نوجوانوں کے لیے بھی نشاندہی کی، ان کا بھی بہت شکریہ، اور آپ سے بہت خوبصورت سلام بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین اکرام، پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اس خصوصی پوڈ کاسٹ داستان کربلا سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ نام دل پہ رقم حسین